روئے زمین پر چلنے والے ہر ایک انسان کے لیے آسمان پر دو دروازے ہیں۔ آسمان کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انسان کی نیکیاں گزرتی ہیں، انسان کی بدیاں گزرتی ہیں، انسان کے گناہ اور ثواب گزرتے ہیں، جبکہ دوسرے دروازے سے انسان کا رزق اترتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، جب مومن بندہ مرتا ہے نا تو یہی دونوں دروازے اس قدر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کی موت پر اس قدر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اس نیک مرد کلندر کو بخش دے کہ وہ نیک ہے جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے بے قراری میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں تیرے حضور روتا تھا، گڑ گڑا کر روتا تھا۔ اللہ تو اس کے رونے کے صدقے اس کو بخش دے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے گنہگار انسان جب مرتا ہے، جب بے نمازی انسان مرتا ہے، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا جب مرتا ہے نا تو یہ دونوں دروازے روتے نہیں ہیں۔ جب مومن مرا تھا تو انہوں نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب گنہگار مرا، بدکار مرا، اب یہ رو نہیں رہے، انہوں نے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی، الٹا مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ جس دروازے سے اس کے لیے رزق اترتا رہا، وہ دروازہ اس پر افسوس کر کے کہنے لگا، او نادان، تیری زندگی پر افسوس، تیری زندگی کے ہر ایک دن پر افسوس، تیرے دن کے ہر ایک لمحے پر افسوس۔ اور نادان، دنیا کا ایک دستور تھا، دنیا کا رواج تھا کہ جس کا کھانا اسی کا گیت گانا، جس کی نعمتیں کھاؤ اس کے گیت گاؤ، تو اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کی ناشکری کرتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مومن انسان مرتا ہے نا تو 40 دن تک زمین روتی ہے، 40 دن تک زمین روتی ہے۔ جب مومن بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، زمین اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہے، التجا کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اللہ تو اس کی بخشش فرمانا، اس کے درجات بلند کرنا۔ روتی ہے، چیختی ہے، اب کون ہوگا جو میرے اوپر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے بے قراری کے عالم میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں آنسو بہائے گا؟ یہ تو جا رہا ہے، میرے اوپر رونے والا چلا گیا۔ جب مومن انسان مرتا ہے تو قبرستان کی مٹی خود کو سنوارنے میں لگ جاتی، خود کو سجا لیتی، ادھر سے قبرستان خود کو سجاتا ہے، خود کو سنوارتا ہے، اور ادھر سے جنت خود کو سجا لیتی، ادھر سے جنت کی تمام حورین خود کو سجا لیتی، خود کو سنوارتی ہے کہ میرے اندر مرد کلندر آنے والا ہے، میرے اندر مومن آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عظیم المرتبت حکمران تھے، بادشاہ تھے، شاہی محل میں سوئے ہوئے تھے۔ خواب میں، نیند میں چھت کے اوپر کسی کے دوڑنے کی آواز ہے، شاہی محل ہے، بادشاہ سویا ہوا ہے، چھت کے اوپر کسی اجنبی کے دوڑنے کی آواز ہے۔ بادشاہ نے، ابراہیم بن ادھم نے آواز دی، کون ہے بادشاہ کی چھت کے اوپر دوڑنے والا، بادشاہ کے محل کے اوپر دوڑنے والا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ کی تلاشی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تیرا اونٹ میرے مکان کی چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اونٹ چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ اونٹ چھت پر نہیں آ سکتا تو تاج و تخت کے اندر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ جس طرح اونٹ چھت پر نہیں آ سکتا، جس طرح اونٹ کا چھت پر بھاگنا دوڑنا مشکل ہے، اسی طرح تاج و تخت کے اندر بیٹھ کر خدا کو پانا بھی مشکل ہے۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو گھر سے باہر نکلو۔ اس شخص کا یہ جواب سن کر ابراہیم بن ادھم پر خوف طاری ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادھم کا دربار لگا ہوا تھا،
وزیر مشیر دربار کے اندر موجود تھے، اتنے میں ایک اجنبی شخص دربار کے اندر داخل ہوا۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں نے 1-2 دن یہاں پر گزارنے، کچھ وقت یہاں پر گزارنا ہے، کچھ سانسیں لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اپنی شکل تو دیکھ، مجھے لگتا ہے تیری عقل کو تالے لگ چکے ہیں، تیری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، دیکھ نہیں رہا، یہ سرائے نہیں، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہی محل ہے۔ اس شخص نے کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، ایک سوال کا جواب تو دے، وہ یہ ہے کہ آپ سے قبل اس شاہی محل کے اندر کون آباد تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا، اس سے پہلے میرا دادا تھا۔ اسی طرح یہ شخص پوچھتا گیا، آخر میں پوچھنے لگا اگر آپ مر جائیں تو آپ کے بعد اس شاہی محل کو کون آباد کرے گا؟ میرا بیٹا کرے گا، اس کے بعد میرا پوتا کرے گا۔ اس شخص نے بادشاہ کی یہ بات سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، پھر یہ محل نہیں یہ مسافر خانہ ہے، پھر یہ محل نہیں یہ سرائے ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ جہاں پر لوگ آتے ہوں اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر کے چلے جاتے ہوں، 2-4 دن گزار کے 2-4 سانسیں لے کے چلے جاتے ہوں، اسے شاہی محل نہیں کہا جاتا، اسے تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ جہاں کچھ دیر کے لیے لوگ آتے ہوں اور چلے جاتے ہوں، وہ شاہی محل کہاں ہے؟ وہ تو مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ابھی تو رات والا واقعہ نہیں بھلا پائے تھے، رات والا واقعہ نہیں بھولنے کو آ رہا تھا، دوسرا واقعہ پیش آ گیا، ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم خود کو کہنے لگے او نادان، اس مسافر کی بات تو سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں مسافر خانے کے اندر 2-4 دن کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جس طرح یہ مسافر 2-4 سانسیں لینے کے لیے اس محل کے اندر مسافر خانے کے اندر داخل ہوا، اسی طرح میں بھی 2-4 دن گزارنے کے لیے اس محل کے اندر داخل ہوا۔ یہ محل نہیں، اصل میں تو یہ مسافر خانہ ہے۔ تو ابراہیم زندگی ملی تھی رب کو پانے کے لیے، زندگی تو ملی تھی رب کو حاصل کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایک شخص نے 60 سال محنت کی، مال کمایا، پھر کمایا، پھر کمایا، پھر بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی، بڑے بڑے کارخانے بنائے، پھر آخر میں دوسروں کے کندھوں پر اٹھ کر خاموشی کے دیس میں جا کر سو گئے، قبرستان جا کر سو گئے۔ ہزاروں نمونے رد کر کے گھر کا خوبصورت نقشہ قائم کیا تھا، 1 سال تو گھر کا نقشہ بننے میں لگ گیا، 10 سال گھر بنانے میں لگ گئے، پھر کیا ہوا؟ ابھی 2 دن اس گھر میں سکون کی سانس نہیں لے پائے تھے کہ پکارنے والے نے پکار کر کہا چل آگے کی منزل طے کر، آگے کا سفر طے کر، اب وقت آ چکا ہے، یہ دنیا آرائش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ ادھر سے بس روح نکلی ہی تھی کہ چاروں طرف آوازیں آنے لگی، لے آؤ جی قبر بالکل تیار ہے، دیر نہ کرو۔ اربوں روپے لگا کر خوبصورت محل بنوائے، سونے کے دروازے لگائے، مخملی قالین بچھائے۔ ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے او مرنے والے، کہاں گئی تیری کوٹھیاں، کہاں گئے تیرے بنگلے، کہاں گئی تیری خوبصورت پوشاکیں، کہاں گئے تیرے لٹھے کے سوٹ، کہاں گیا تیرا دبدبا، کہاں گئی تیری دہشت، تیرا جاہو جلال کہاں چلا گیا؟ 4000 بندہ تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تیرے ساتھ جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہے۔ جنازہ پڑھتے ہی سب لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ مخملی قالینوں پر سونے والے کو مٹی کے بستر پر سلانے کے لیے آج قبر میں اتارا جا رہا ہے، لحد کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ تیرا چھوٹا بچہ جسے تو بہت پیار کرتا تھا، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تیرے جانے کے بعد اب ہمیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اپنے یتیم بیٹے کی آواز سنتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن افسوس تیری یہ چیخو پکار کوئی نہیں سن سکے گا۔ اب قبر کے اندر تجھے اکیلے کو دفنا کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے،
تو اندھیری قبر میں اکیلا اور تن تنہا رہ گیا، تن تنہا رہ گیا۔ اے بندے مراقبہ کیا کر، اگر قبر کے اندر خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ اور جس کو خدا اور اس کا رسول ٹھکرا دے وہ تو مارا جاتا ہے، وہ تو تباہ ہو جاتا ہے، وہ تو برباد ہو جاتا ہے، اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ 10-10 ہزار روپے دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس قدر چہرے کو سجانے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ چہرہ لحد کے اندر ناکام ہو گیا پھر 10-10 ہزار روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ گناہوں پر گناہ کرنے والوں، گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والوں، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ؟ قبر کے اندر مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، یہ کالی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ تمہیں خود پر افسوس نہیں ہوگا؟ اس دن سے ڈرو۔ حسن بصری کہتے ہیں میں جوان تھا، شباب کا عالم تھا، میں وزیر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ حضرت حسن بصری وزیر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بہت بڑا قیمتی خیمہ لگا ہوا ہے، قیمتی خیمہ لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے فوج آئی، فوج نے قیمتی خیمے کے گرد چکر لگایا، پھر خیمے کی طرف منہ کر کے 2-4 باتیں کہہ کے فوج آگے چلی گئی۔ اس کے بعد اس دور کے بڑے بڑے نام و نہاد دانشور آئے، انہوں نے بھی خیمے کی گرد چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ بھی آگے کو چلے گئے۔ اس کے بعد اس دور کے بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، انہوں نے بھی اس قیمتی خیمے کے گرد چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد اپنا منہ خیمے کی طرف کر کے 2-4 باتیں کہیں، وہ بھی آگے چلے گئے۔ اس کے بعد اس دور کی خوبصورت لونڈیاں آئیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اٹھائے ہوئے تھے، سونے کے زیورات اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خیمے کے گرد چکر لگایا اور آگے کو چلی گئی۔ پھر آخر میں اس دور کا بادشاہ آیا، اس بادشاہ نے بھی خیمے کے گرد چکر لگایا، 1-2 باتیں کہیں، وہ بھی آگے کو چلا گیا۔ پھر میں نے وزیر سے پوچھا وزیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس وزیر نے ماجرا بتاتے ہوئے کہا کہ اس خیمے کے اندر بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے۔ بادشاہ کا ایک جوان بیٹا تھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھا، بہت ہی عقل مند تھا، ذہین تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا اور اصل میں وہی بادشاہی کے لائق تھا، اور بادشاہ کو اس پر پورا اعتماد تھا، یقین تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، لیکن بیٹے کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، بیٹا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب بادشاہ کا وہ مرا ہوا بیٹا اسی خیمے کے اندر دفن ہے۔ ہر سال فوج اسی طرح آتی ہے، خیمے کے گرد چکر لگاتی ہے، پھر خیمے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے او شہزادے اگر طاقت سے، قوت سے، لڑائی سے، ہتھیاروں سے، اپنے دبدبے اور دہشت سے موت کو روک سکتے تو روک لیتے، ہم اپنے شہزادے کو موت سے بچا لیتے، لیکن ہم کیا کرتے، ہم بے بس تھے، موت کے سامنے بیچارے تھے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ شہزادے ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ کے باپ کے نمک حلالی ہیں، ہمیں معاف کر دینا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ فوج آگے کو چلے گی۔ اس کے بعد پھر دانشور آتے ہیں، دانشور بھی یہی کہتے ہیں او شہزادے اگر ہم اپنی حکمت کی باتوں سے موت کو روک سکتے تو روک لیتے، ہم نے کافی کوشش کی، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا وہ روح نکالے بغیر نہیں جاتا۔ جب زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، جب وقت پورا ہو جاتا ہے نا، پھر ہر کسی کو مرنا ہی پڑتا ہے، پھر ہر کسی کو موت کی دبوچ میں آنا ہی پڑتا ہے۔ دانشور یہ کہتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم طبیب لوگ آ کر کہتے ہیں او شہزادے اگر ہم دوائی سے موت کو روک سکتے تو روک لیتے، ہم کیا کریں،
بیماری کا علاج تو ہے، موت کا علاج نہیں۔ اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو موت سے بچا نہ سکے، ہم آپ کے باپ کے نمک حلالی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خوبصورت لونڈیاں آتی ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، وہ لونڈیاں آ کر کہتی ہیں او شہزادے، اگر ہم خوبصورتی سے، مال و دولت سے، ہیرے اور جواہرات سے موت کو ٹال سکتے تو ٹال دیتے، موت کو روک سکتے تو روک لیتے، تیرے تک موت کو ہرگز نہ آنے دیتے۔ لیکن کیا کریں، ہم بے بس تھے، بیچارے تھے، موت کے آگے ہمارا زور نہیں چلتا تھا، افسوس کہ ہم موت کو ٹالنے میں ناکام رہیں۔ یہ کہتے ہوئے لونڈیاں بھی آگے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بادشاہ آتا ہے۔ بادشاہ آ کر کہتا ہے، دیکھ لیا میرے بیٹے، ہر ایک انسان موت کے آگے بیچارہ ہے، کوئی بھی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پھر وہ روح نکالے بغیر نہیں جاتا۔ بیٹے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے اگلے جہان کی منزلیں آسان فرمائے، اب ہم اگلے سال ملیں گے۔ بادشاہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ان باتوں نے مجھ پر اس قدر اثر ڈالا کہ اسی لمحے کے اندر میری ساری کی ساری زندگی بدلی گئی، میری زندگی میں انقلاب آیا۔ میں نے کہا میں تو قید خانے میں رہ رہا ہوں، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو میرا پیسہ، دولت، جائیداد، کوئی بھی مجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ جب موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا پھر تو مجھے مرنا پڑے گا، پھر تو ہر حال میں مجھے اگلی دنیا میں جانا پڑے گا۔ خدا نہ کرے اگر میں گناہوں کا بوجھ کندھے پہ لاد کر مر گیا، اس دنیا فانی سے اگلی دنیا میں چلا گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤں گا، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مالک کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی، مجھے حیا نہیں آئے گی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اسی دن سے میں نے پختہ توبہ کی، پکی توبہ کی، اس دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے باہر نکل گیا اللہ کو پانے کے لیے، ناراض رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جوانوں، جب موت کا فرشتہ تھپڑ مارتا ہے نا، پھر اس جہان سے اگلے جہان میں جانے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی۔ یہ زندگی عظیم نعمت ہے، اگر تم اسے ضائع کر دو گے، کسی بھی کام پر نہیں لگاؤ گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں، غفلت میں اگر تم اس قیمتی زندگی کو گزار دو گے، ضائع کر دو گے، تو پھر قیامت کے دن تمہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن تم پھر اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکو گے نا، کہ جب اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں قیمتی جوانی دی تھی، بتا تو صحیح تو جوانی کہاں گزار کے آیا؟ اور تیری جوانی کہیں چوک پر تو نہیں گزری، تیری جوانی لاپرواہی میں تو نہیں گزری، اور تیری جوانی کہیں غفلت میں تو نہیں گزری، کوئی اپنی جوانی گناہوں میں تو نہیں گزار کے آیا، شراب پینے میں تو نہیں گزار کے آیا، زنا کرنے میں تو نہیں گزار کے آیا، اپنی جوانی کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے میں تو نہیں گزار کے آیا۔ اے بندے، میں نے تیرے سینے میں قوت رکھی تھی، تیرے بازوں میں طاقت رکھی تھی، اور کہیں اس طاقت کا غلط استعمال کر کے تو نہیں آیا۔ اے بندے بتا تو صحیح اپنا بڑھاپا کہاں گزار کے آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے وہ جس کی داڑھی چٹی ہو گئی ہے، ہاتھ ہیں کانپتے ہیں، کان ہیں سننے سے معذور، آنکھیں ہیں دیکھنے سے معذور، کمر جھک گئی ہے، گردن جھک گئی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد کی اولاد جوان ہو چکی ہے، مگر افسوس آج بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آ رہا، آج بھی وہ کالے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اے بندے، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتر، اپنے اندر اتر اور سوچ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب کیسے دے پائے گا کہ جب اللہ فرمائے گا او ناتان بتا تو صحیح اپنی جوانی کہاں گزار گیا ہے، بتا تو صحیح اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی اس سوال کا صحیح طرح سے جواب نہ دے پایا
تو پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر تمہیں کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اس دن جہنم سامنے ہوگی، جہنم کی آگ سامنے ہوگی، جہنم کا عبرت ناک منظر سامنے ہوگا۔ بندہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھے گا، پھر کہے گا ہائے اللہ، ایک بار پھر سے مجھے 2-4 دن کی زندگی دے دے، اب میں زندگی میں بس تجھے ہی یاد کروں گا، زندگی میں نماز پڑھوں گا، صرف ایک بار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں قرآن پڑھوں گا، اب میں تجھے اور تیرے رسول کو راضی کروں گا۔ اللہ فرمائے گا او نادان، میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی، میں نے تجھے 80 سال کی عمر دی، میں نے تجھے 100 سال کی عمر دی، اور جو 100 سال کی عمر میں بھی نصیحت حاصل نہ کر سکا، وہ 2 دن کی زندگی میں نصیحت حاصل کیسے کر سکے گا؟ میں نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تیرے پاس، اپنے محبوب کو بھیجا تھا نصیحتیں کرنے کے لیے، پچھلی امتوں کے سبق آموز عبرت ناک واقعات سنانے کے لیے، پچھلی امتوں کو میں نے کس طرح تباہ کیا، کس طرح برباد کیا، یہی نصیحتیں سنانے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ ساری زندگی میرا محبوب تمہیں نصیحتیں کرتا کرتا واپس میرے پاس چلا آیا، لیکن افسوس تم نے نصیحتیں حاصل نہ کی، اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ آج تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، آج شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنا دینے کے بعد اللہ والے نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائیو، اگر یہ مرنے والا، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا، جس کا ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ہے، جس کو ابھی ہم نے دفنایا ہے، مٹی کے سپرد کیا ہے، اگر یہ اللہ کے حکم سے واپس دنیا میں آ بھی جائے، بتاؤ تو صحیح اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اپنی زندگی میں یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا جی اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اگر یہ دنیا میں واپس پلٹ کر آ بھی جائے تو یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، استغفار کرنا پسند کرے گا، اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر اللہ والا رو کر کہنے لگا بھائیو، مرنے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو نماز نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو قرآن نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے جوانو، آج اللہ کی ذات آوازیں دے رہی ہے، اے بندے اللہ کی ذات سے صلح کر لے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ رب ہو کر تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ تم بندے ہو کر، غلام ہو کر، 2 ٹکے کے لوگ ہو کر اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ تم کہتے ہو نہیں، ہم ہرگز توبہ نہیں کریں گے۔ ایک بار توبہ کر لی، پھر گناہوں کی لذت کون چکھے گا؟ گناہوں کی لذت پھر ہمیں نصیب نہیں ہوگی، لہٰذا ہم گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ گناہوں کی لذت میں ہی ہمیں لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے وہ وقت، بس سانسوں کے رکنے کی دیر ہے، آنکھوں کے بند ہونے کی دیر ہے، موت کے آنے کی دیر ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے، پھر تم اللہ سے صلح کرنا چاہو گے، تم اللہ کو راضی کرنا چاہو گے، تم ناراض رب سے صلح کرنا چاہو گے، لیکن وہ آواز دے گا نہیں نہیں، اب صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارے لیے صلح کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میری تم سے صلح بالکل نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک گناہ کرو، میری زمین گناہوں سے بھر دو، دھرتی گناہوں سے بھر دو، جاؤ میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اتنے بڑے پاپی کو بھی میرا رب معاف کر دے گا، اتنے بڑے گنہگار کو بھی میرا رب معاف کر دے گا، مگر میرا اللہ فرماتا ہے
کان کھول کر سن لو، غیرت کے کانوں سے سن لو، 2 باتوں پر میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ 4 انچ کی پیشانی میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا، کسی اور کے آگے مت جھکانا۔ دوسری بات، اپنے والدین کو دکھ مت، والدین کو درد مت دیں۔ اب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی، میں تم سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پہلی بات، یہ 4 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا۔ آج دیکھتے نہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑا سا برا وقت آتا ہے زندگی میں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہی کیا ہے، تو ہم اللہ کی چوکھٹ پر جانے کے بجائے نمبردار کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، چودھری کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ہماری یہ پریشانی دور کر دو، یہ مصیبت ہم سے دور کر دو۔ نہ بندے نہ، جب برا وقت آئے، جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں، تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز سے سختی سے منع کیا، اگر یہ گناہ کرو گے میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا گناہ، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا۔ آج ہر ایک گھر میں بوڑھا باپ پریشان، گھر گھر میں بوڑھی ماں پریشان۔ باپ پریشان کیوں؟ اس لیے کہ آج اولاد جوان ہو گئی ہے، آج اولاد بوڑھے باپ کو اس کی غربت کے تانے دیتی ہے۔ وہ بوڑھے، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائیں؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ وہ بوڑھے، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کیا، تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنی؟ میں نے کہا، نادان، اگر اللہ نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے، اگر اللہ نے تجھے فرشتوں والی عقل دی ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے، تو پھر غیرت کے کانوں سے سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بوڑھے باپ کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت تو ہے، اور تو کہہ رہا ہے اپنے بوڑھے باپ کو کہ وہ بوڑھے، بتا تو صحیح تو نے میرے لیے کون سے مربع دی؟ بوڑھے باپ کی زمین تو ہے، بوڑھے باپ کی جائیداد تو ہے۔ بوڑھے والدین کو رلا کے، والدین کو دکھ دے کر، درد دے کر تم اللہ سے زبردستی سے عذاب کیوں لینا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے اوپر عذاب کی بارش برسانا چاہتے ہو؟ کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ والدین کو دکھ دے کر اپنی نمازیں ضائع نہیں کرتے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت ضائع نہیں کرتے۔ والدین کی ناراضگی یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے، عبادات کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہا، والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کی نوکری کیا کرو۔ اب بات ہو رہی تھی کہ یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی وقتوں میں کچھ کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ وہ ایک نبی تھے، ایک نبی کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو ایسے ہی اچانک آتا ہے، دھمکاتا ہے، روح نکال کے چلا جاتا ہے، ماؤں سے بچے چھین کے چلا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے، بچوں کے سر پر چھت اکھاڑ کے چلا جاتا ہے، بچوں سے ان کے باپ کو جدا کر دیتا ہے، بچوں سے ماؤں کو جدا کر دیتا ہے، اچانک آ کر دھمکاتا ہے۔ جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی جگہ سے ہٹانا ہو تو پہلے اس کے پاس نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ تو نوٹس بھی نہیں بھیجتا، اچانک نازل ہو جاتا ہے، روح نکال کے چلا جاتا ہے۔ تم بھی عجیب طرح کی مخلوق ہو نا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، تم کہتے ہو کہ میں نوٹس نہیں بھیجتا، سنو، جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں دنیا کی کوئی بھی عدالت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی۔ نبی نے فرمایا، نبی نے پوچھا وہ کیسے؟
اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جو بیماری ہے نا یہ میرا نوٹس ہے، اولاد کی اولاد کا جوان ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، کمر کا جھک جانا یہ میرا نوٹس ہے، داڑھی کا سفید ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، بالوں کا سفید ہو جانا یہ میرا نوٹس ہے، ہاتھوں کا کانپنا یہ میرا نوٹس ہے، اٹیک ہونا یہ میرا نوٹس ہے۔ میں تو نوٹسوں کی بارش کر دیتا ہوں، میں کیا کروں کہ میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ لوگ اس قدر نادان ہو چکے ہیں، اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس قدر دنیا کی مستیوں میں مست ہیں کہ میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا نہیں کیا تھا، کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی انسان بیمار نہیں ہوتا تھا، نہ تو بخار آتا تھا، نہ زکام ہوتا تھا، نہ کھانسی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آتے تھے، روح نکال کے چلے جاتے تھے۔ اب جب یہ ماؤں کی گود سے بچے چھینتے، روح نکالتے، تو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی۔ بہنیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتی کہ تیری وجہ سے ہم سے ہمارا بھائی چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا گیا۔ بہنیں، بھائی، باپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بد دعائیں دیتے اور اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے مارنے کے لیے۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کی، درخواست کی، اللہ تیرے لوگ مجھے مارتے ہیں، تیرے بندے میرا گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے علاج یہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیوں سے بچانے کے لیے، مار پیٹ سے بچانے کے لیے میرے اللہ نے بیماری کو پیدا کر دیا۔ بیماری پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل میں نے بیماری کو پیدا کر دیا ہے، میرے بندے کو مارے گا تو، روح تو نکالے گا، لیکن لوگ کہیں گے نہیں یہ اٹیک سے مرا ہے، اس کو اٹیک ہو گیا ہے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، بندوق کی گولی لگ گئی، مارے گا تو، لوگ کہیں گے اس کو فلاں بیماری لگ گئی تھی، فلاں بیماری لگ گئی۔ بیماری نے ختم کر دیا، بیماری نے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لوگ بیماری کو برا بھلا کہیں گے، تجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ خدا را اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، انہی لمحوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو۔ معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے